الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبناته وأبنائه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. حضرات گرامی قدر، آج رمضان المبارک کا 16واں روزہ ہے، اور آج کا دن تاریخ اسلام میں بہت ہی عظیم الشان دن ہے. اتنا بڑا عظیم دن کہ سیدنا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کی صبح تک جتنے بھی دن آئیں گے، جتنے سورج طلوع اور غروب ہوں گے، لیکن اس ایک دن پر قربان کیے جا سکتے ہیں. یہ اتنا بڑا عظیم دن ہے. لیکن افسوس کہ اس عظیم دن جسے فتح مبین کہا گیا، اور جس کے لیے ہمارے پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بڑی تکالیف اٹھائیں، بڑے مصائب و آلام سے ہمکنار ہوئے، اور اس دن کی فتح پر شیطان ابلیس چیختا اور چلاتا رہا. وہ دن آج ہمارے اسلامی ممالک میں انتہائی خاموشی اور انتہائی مجرمانہ خاموشی کے ساتھ گزار دیا جاتا ہے. بلکہ میں تو یوں کہوں گا کہ ہائے افسوس کہ آج کی ہماری اس قوم نے اغیار کے اپریل فول، ویلنٹائن، ہولیاں، کرسمس تو یاد رکھے، اور ان اغیار کے دنوں پر بڑی فخر کے ساتھ کیک بھی کاٹتے رہے، جشن بھی مناتے رہے، مٹھائیاں بھی تقسیم کی جاتی ہیں، ایک دوسرے کو مبارکبادیں بھی دی جاتی ہیں. مسلمان دیتے ہیں ان یہود و نصارہ کے دنوں پر ایک دوسرے کو، اور مسلمانوں کی نسل نو دیتی ہے یہ مبارک، بڑے چھوٹے مل کر دوتے ہیں مبارکیں ان کو. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ یاد نہیں تو تاریخ اسلام کا وہ عظیم الشان دن فتح مکہ آج امت مسلمہ کو یاد نہیں. اور کتنی بڑی خاموشی اور مجرمانہ خاموشی کے ساتھ اس دن کو گزار دیا جاتا ہے. نہ کسی اخبار میں اس کا کالم ہوتا ہے، اور نہ ہی کسی خطیب کی تقریر ہوتی ہے اس عنوان پر کہ فتح مکہ کتنا بڑا دن ہے. بڑے دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے، بڑے دکھ کے ساتھ. بطل حریت مجاہد ختم نبوت حضرت مولانا امیر شریعت سید عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے دوسرے فرزند ارجمند حضرت مولانا سید عطاء المومن شاہ صاحب دامت برکاتہ الادنیٰ رحمۃ اللہ علیہ آج سے 2 سال پہلے اس دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں.
اللہ نے ان کو بہت بڑی بصیرت عطا کی تھی، بہت بڑی بصیرت عطا کی تھی۔ آج کل ان کا ایک کلپ وائرل ہوا پھر رہا ہے، اور وہ فیس بک پہ اور واٹس ایپ پہ چل رہا ہے۔ ان کا ایک بیان ہے، سن 1991 کا دار بنی ہاشم میں ان کا ایک بیان ہے، 10 محرم، غالباً 10 محرم کے دن کا ہے۔ اس بیان میں وہ بڑے کھلے لفظوں میں کہہ رہے ہیں کہ ایک وقت آنے والا ہے اور بہت قریب آنے والا ہے کہ تم اپنا اور اپنی نسل نو، اپنی اولاد کے ایمان کو بچانا بھی چاہو گے تب بھی نہیں بچا سکو گے۔ انہوں نے کہا کہ لکھ لو میری بات، دلوں پہ لکھ لو، دل و دماغ پہ لکھ لو میری یہ بات کہ وہ وقت قریب ہے کہ تم اپنی مساجد میں نماز پڑھنا چاہو گے، تمہیں نماز نہیں پڑھنے دیا جائے گا، تمہاری مسجدوں میں تمہیں جانے سے روک دیا جائے گا۔ یہ تو اللہ کا فضل ہے۔ یہ ہوا، پوری یہود و نصارہ نے پوری کوشش کی کہ مسلمانوں کو مساجد سے دور کیا جائے، اور بالخصوص رمضان المبارک جیسے مہینے میں ان کو مسجد سے ہٹایا جائے کہ اللہ کے گھر میں یہ جا کر اللہ کے بارگاہ میں گڑ گڑائیں گے، روئیں گے، اللہ کو منانے کی کوشش کریں گے، تو یہ ہمارا پورا مشن ناکام ہو جائے گا جو ہم نے کرونا وائرس اور ورلڈ کے آڑ میں جو ہم نے سلسلہ شروع کیا ہے۔ لیکن ہم لوگوں نے اپنا فرض منصبی ادا کیا ہے، ہم غافل نہیں رہے۔ ہمیں اجڈ، جاہل، قدامت پسندی کا طعنہ ملا، لیکن ہم نے اپنی بات کو نسل نو تک پہنچانے کا فریضہ پورا ادا کیا ہے۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں اس بات کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں۔ ہدایت تو ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، ہدایت تو نبی کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے۔ ہمیں تو حکم ہے کہ بلغوا عنی ولو آیا، کہ میری بات کو پہنچاؤ، ہدایت تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ پیغمبروں کو بھی اللہ نے کہا کہ ہدایت میرے ہاتھ میں ہے، میری بات کو پہنچاؤ، اور ہم نے اپنی بات پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ آج تمہارے سامنے ہے یہ صورتحال۔ رمضان المبارک میں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا، اور واقعہ بدر، جنگ بدر، امیر المومنین سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا یوم وفات ہے، گزر جاتا ہے، کسی کو کوئی پتہ نہیں، ہمارے بالخصوص نئی نسل کو نہیں ہے یاد ان کو کوئی چیز۔ آج کل کی نئی نسل کو سے اگر یہاں تک میرا مشاہدہ ہے، یہ مشاہدہ میں خدا نہ خواستہ وہ غلط بیانی یا وہ نہیں کر رہا، آج کی نئی نسل سے اگر ان سے پوچھے کہ بیٹا تم کس کے بیٹے ہو، تمہارے والد صاحب کا نام کیا ہے، تو وہ 1 منٹ کے لیے رک جاتے ہیں، سوچتے ہیں، سوچ کر بتاتے ہیں ہم فلاں کے بیٹے ہیں، یعنی کہ ان کو اپنے والد کے نام تک یاد نہیں ہوتا۔ دادا دادی اور وہ نانا نانی تو بہت دور کی بات ہے۔ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، آج کے جتنی بھی تعلیم یافتہ یہ ایم اے اور اپنا بی اے پر بچے پھر رہے ہوتے ہیں، میٹرک والے، ان سے پوچھیں کہ تمہارے دادا کے نام کیا ہے، تمہارے نہیں، ہمیں نہیں معلوم۔ ان سے پوچھیں کہ یہود و نصارہ کے یہ جتنی بھی یہ ہیں ڈے کون سی تاریخوں میں ہے، وہ 1 منٹ میں بتائیں گے آپ کو۔ رات کو وہ ساری رات ڈرامے اور فلمیں، سیریل چل رہی ہوتی ہیں، وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ کبھی والدین کو توفیق نہیں، بیٹا یہ کیا کر رہے ہو تم، چھوڑ دو اس کو، نہیں روک سکتے ہم، اس لیے کہ اس جو جرم وہ بچہ کر رہا ہوتا ہے، وہ جرم ہم بیٹھ کے کر رہے ہوتے ہیں اپنے کمرے میں۔ موبائل کو کھول کر ہم بڑی سیریلیں، ڈرامے ہے نا جی، وہ سب چیزیں دیکھتے ہیں، اور رمضان المبارک مہینے میں، لیکن علم نہیں ہے تو ہمیں اپنی اسلامی تاریخ کا علم نہیں ہے۔ اور بڑے دکھ کے ساتھ یہ میں کہہ رہا ہوں آج، اگرچہ یہ آج کا مہینہ یہ عنوان نہیں، لیکن کیونکہ عنوان ہے بھی صحیح کہ آج 16 رمضان المبارک کا دن ہے، اور یہ بہت بڑا عظیم الشان دن ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کے لیے بڑی بڑی تکالیف اٹھائی۔ مکہ فتح ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر بیٹھ کر بڑے تفاخر کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں عز و انکساری کے ساتھ مکہ شریف میں داخل ہوئے، مکہ المکرمہ میں، جنہیں کچھ عرصہ پہلے مکہ المکرمہ کے مشرکین یہودیوں نے انہیں ہجرت پر مجبور کر دیا تھا مکہ المکرمہ میں سے۔ وہ ایک دن آیا کہ جب پھر دوبارہ وہ مکہ فتح ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب رسول کے ساتھ بڑے تفاخر کے ساتھ مکہ المکرمہ میں داخل ہوئے۔ اور جن لوگوں نے حج عمرہ کی شہادت حاصل کی ہوئی ہے، جس راستے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف میں داخل ہوئے، تو وہاں آج بھی وہاں پہ اس جگہ پر قرآن کی ایک آیت کی تختی لگی ہوئی ہے، وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْنِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ یاد ہے حجاج کو؟ مقام ابراہیم کے بالکل سامنے برآمدے کے اندر کی طرف یہ تختی لگی ہوئی ہے۔ تو دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور ہماری نسل نو کو اپنے اسلاف کی طرز زندگی اپنانے کی کامل توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا والحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور۔ اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات۔ اللهم اغفر وارحم أنت خير الراحمين۔ اللهم اهدنا الصراط المستقيم۔ اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أستغفر الله تعالى ربي من كل ذنب وأتوب إليه۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين، آمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔